كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 205 سورہ البقرہ۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر اس کلاس میں بیٹھیں، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ دیکھیں، یہاں پہ حرف واو سے ہو رہی ہے، اور یہ واو جو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اذا۔ اذا اس کو کہتے ہیں ظرف لما یستقبل من الزمان، خافض لشرطہ منصوب بجوابہ، یہ اس کا پورا نام ہے۔ تو اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ اذا کا ایک نام نحویوں کی بولی میں لیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کسی سیشن میں ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اذا ظرف ہے، شرطیہ ظرفیہ ہے، غیر جازمہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ فعل کے اوپر وارد ہوتا ہے تو اس کو جزم نہیں دیتا۔ آگے دیکھیں تولا۔ تولا یہ باب تفاعل میں سے ہے، تولا یا تولا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ باب تفاعل میں سے ہے۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں باب تفاعل، باب تفاعل۔ اور اس کی جو اصل ہے، یعنی اس کا جو ثلاثی مجرد ہے، وہ ہے ایک واو ہے، ایک لام ہے، اور ایک یا ہے۔ ولیہ یلی، ولیہ یلی، اس کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، ٹو فالو۔ یہ اس کا ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مجرد سے جب اس کو آپ نے بنایا باب تفاعل میں، تو پھر اس کی شکل یہ بنی تولا، باب تفاعل، تولا یتولا، اور تولن۔ اس کا جو مصدر ہے اس کو ہم اس طرح لکھیں گے تولن، تولن۔ یہ مصدر جب نکرہ ہوگا نا تو اس کی یا جو ہے گر جائے گی، کیونکہ یا حرف علت ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں مصدر کے ساتھ، تو پھر اس کی شکل یہ ہوگی التولی، یا واپس لوٹ آئے گی۔ تو اب غور آپ نے اس پہ کرنا ہے کہ یہ جو تولا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض، مبنی کس پہ ہے؟ علی الفتح المقدرہ۔ ایک فتح ہے لیکن وہ مقدرہ ہے، کس کے اوپر ہے؟ علی الالف، الف کے اوپر ہے۔ یہ جو آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یا ہے لیکن یہ ہے الف مکسورہ۔ تو
اس الف مکسورہ کے اوپر زبر ہے، لیکن وہ اس کو لکھنا اور اس کو پڑھنا وہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ الفتحہ المقدرہ ہے للتعذر، کہ اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس عذر ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ایک ضمیر ہے، ضمیر مستتر ہے، اور اس کی تقدیر ہے ہوا، ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو ابھی دیکھیں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو ایک پورا جملہ بنانا، تو یہ پورا جملہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ محلن مجرور ہے۔ اس کی وجہ آپ بتائیں گے کیوں مجرور ہے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آیا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو اذا ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مضاف ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خود اگر اس کو آپ دیکھیں اذا کو، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ظرف ہے، اور مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ ہے، یعنی اس کا یہ جو الف ہے، یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ ساکن ہے، اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، اور یہ محل نصب میں ہے۔ یہ پورا جو شرط ہے یہ محل نصب ہے، کیونکہ یہ مفعول فی ہی واقع ہو رہا ہے، مضاف ہے، اذا مضاف ہو کیا ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ تولا جو ہے یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے محلن مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سعی، تو سعی یسعی، یسعی اس کا فعل مضارع ہے، اور سعیٌ اس کا مصدر ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، بالکل جیسے تولا کے تھے اسی طرح اس کے، کیونکہ اس کے آخر میں بھی الف مکسورہ ہے، اور اس میں جو فاعل ہے یہ مستتر ہے، اور وہ ہے ہوا۔ آپ کہیں گے کہ فاعل مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، فی حرف جر ہے، اور الارض اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، تو یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ یہ سعی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو پورا جملہ بنا ہے نا، یہاں سے دیکھیں لے کے سعی سے لے کے ارض تک، اس کو ہم اذا کا جواب کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تولا تھا یہ فعل الشرط ہے، اور یہ جو سعی ہے یہ جواب الشرط ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ یعنی ارض سے لے کے اذا تک، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ اب اس کا جو ہے ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ اور جب تولا وہ شخص پیٹھ پھیرتا ہے، سعی فی الارض زمین میں کوشش کرتا ہے، سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، زمین میں کوشش کرتا ہے، کس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ آگے آئے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تولا ہے اس کا مطلب والی بننا بھی ہوتا ہے، یعنی جب کسی شخص کو کوئی منصب ملتا ہے وہ حاکم بنتا ہے، رولر بنتا ہے، کسی ملک کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، تو عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تولا، اس کا مطلب حاکم بننا بھی ہے، تولا کا مطلب، اور جب وہ حاکم بنتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں کسی ملک کی باغ دوڑ آتی ہے، سعی فی الارض تو زمین میں کوشش کرتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کوشش کرتا ہے، تو ایک معنی تو اس کا یہ ہوا کہ جب وہ شخص پیٹھ پھیرتا ہے، آپ کو یاد ہے نا پچھلے سیشن میں یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے، وہ جو پچھلی آیات مبارکہ تھی، تو یہ ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے اوصاف میں
کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ جب بھی طلب کرتا ہے دنیا طلب کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ اور اس کا کوئی نصیب نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں بتایا کہ یہ ایسا شخص ہے جو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول آپ کو اس کی باتیں دنیا کے بارے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل میں جو اس کے دل میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ نہیں، ایک منافق شخص کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے، تو فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، تو ایسا شخص جب پیٹھ پھیرتا ہے، مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ہے، بات کر رہا ہے، اور پھر جب آپ سے الگ ہوگا، جب روانہ ہو جائے گا، تو پھر اس کا کردار کیا ہوگا وہ آگے بیان ہوگا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو حاکم بنا دیا جائے، اگر وہ حاکم بن جائے، اس کے پاس کوئی ذمہ داری آ جائے، وہ کسی منصب پہ فائز ہو جائے، تو کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، کس چیز کی؟ ابھی آگے آئے گا، لیفسد۔ اس میں دیکھیں یہ جو لام آپ کو نظر آ رہا ہے، لام لے، تو یہ حرف جر ہے اور تعلیل بھی اس کو کہتے ہیں، جر اور تعلیل، مبنی کس پہ؟ کسرہ پہ، لام کے نیچے زیر ہے۔ اور یفسدہ، یہ فعل مضارع ہے، منصوب ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ان ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان المدمرہ۔ جی، اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں، آپ نے پڑھا تھا نا، ایک ان ہے جس کو حرف ناصب کہتے ہیں۔ یہ جو حرف ناصب ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ ابھی فعل مضارع کی جو اصل شکل تھی وہ تھا یفسدو، یعنی جو دال ہے اس کے اوپر پیش تھی، لیکن جب ان لگے گا تو اس کی شکل ایسی ہو جائے گی، یعنی یہ جو دال آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی، لیفسدہ۔ وہ اصل میں اس کی جو شکل ہے وہ کیسی ہے؟ لے اور پھر ان، یفسدہ، لِأَن یفسدہ، اس کو ایسے لکھیں گے۔ لیکن اس کے اندر یہ جو ان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ دکھایا نہیں گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان المدمرہ ہے، اور اس ان کی وجہ سے دال کے اوپر زبر آئی ہے۔ لیکن کچھ ناوی یہ کہتے ہیں کہ یہ لام جو خود ہے اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ لام تعلیل ہے، اور یہ جو حروف ناصب ہیں اس کے اندر اس کا شمار بھی ہوتا ہے، تو یہ خود فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیفسدہ، اس کا مطلب تاکہ، سو دیٹ، یفسدہ، وہ فساد برپا کرے، فساد پھیلائے، فی حرف جر، اور ہا یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے فی آیا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہا کس کی طرف لوٹتا ہے؟ ارض کی طرف، کیونکہ عربی زبان میں ارض مؤنث ہے، اس لیے ہا فرمایا، تاکہ اس میں یعنی زمین میں فساد برپا کرے۔ اب یہاں سے دیکھیں، وا اذا، جب، تولا، وہ پیٹھ پھیرتا ہے، روانہ ہوتا ہے، سعی، تو کوشش کرتا ہے۔ ابھی یہ سعی اور تولا جو ہیں یہ تو ماضی کے ہیں، لیکن معنی میں مضارع میں کر رہا ہوں حال میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ اذا ماضی پہ داخل ہوتا ہے لیکن معنی مضارع کے دیتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین پہ کہ وہ اس میں فساد پھیلائے۔ اس کے بعد ہے وا، اب یہ حرف عطف ہے یہاں پہ، کیونکہ اگلا آنے والا جملہ اس پچھلے جملے پہ معطوف ہے، ابھی بات چل رہی ہے۔ یہلکا، یہ جو یہلکا ہے اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے ہلاکا، ہا، لام اور کاف،
ہلاکا یہلکو ہلاکن، لیکن جب یہ باب افعال میں جائے گا، یہ ہے باب افعال، تو یہ بن جائے گا، اس کے پیچھے ایک حمزہ آئے گی، اہلکا۔ اور کسی سیشن میں نے بتایا تھا ہلاکا کا مطلب یہ فعل لازم ہے، انٹرانزیٹو ورب اس کو کہتے ہیں، یعنی فاعل کے ساتھ یہ اپنے جملے کو مکمل کرتا ہے، اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، آبجیکٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، سبجیکٹ کے اوپر یعنی فاعل کے اوپر یہ اپنے معنی پورے کر دیتا۔ ہلاکا کا مطلب وہ ہلاک ہوا۔ لیکن اگر آپ اس کو فعل متعدی بنانا چاہیں اور ورب ٹرانزیٹو بنانا چاہیں، فعل متعدی بنانا چاہیں جس میں مفعول بہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کو باب فعال میں لے کے جائیں گے، یہ بن جائے گا اہلکا۔ تو آپ نے دیکھا ہلاکا کا مطلب ہے ہلاک ہونا، اہلکا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہلاک کرنا۔ یہ فرق ہے۔ اس وجہ سے یہ جو باب فعال کی حمزہ آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے نا، اس کو حمزۃ التعدیہ بولتے ہیں، کہ یہ ورب انٹرانزیٹو کو ٹرانزیٹو بناتی ہے، فعل لازم کو متعدی بنا دیتی ہے۔ یہ باب فعال کی ایک خصوصیت ہے۔ تو اب مطلب کیا ہوگا کہ وہ یہلکا اور ہلاک کرتا ہے، مار دیتا ہے، جان لے لیتا ہے، ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ الحرث، اس میں جو الحرث ہے تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا، یہ فعل مضارع منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے، جس طرح یہ منصوب تھا یفسدہ، اسی طرح یہ یہلکا منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، یعنی کا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ الحرث مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، ثا کے اوپر زبر ہے، سا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ اس میں واو عطف کی ہے، النسل مفعول بہ منصوب، الحرث کے اوپر یہ معطوف ہے، اس لیے جو الحرث کے اعراب ہیں وہی نسل کے ہیں۔ اس کے اوپر بھی دیکھیں آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے، یہ بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے۔ تو الحرث کا مطلب کھیتی باڑی، نسل کا مطلب اولاد، آف سپرنگ جس کو آپ کہتے ہیں نسل، یعنی اب مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی باڑیوں کو اور لوگوں کو، ان کی نسلوں کو تباہ کرتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے زمین کے اوپر فساد پھیلانا۔ واللہ، اس میں واو دیکھیں، یا یہ اس کو آپ استئناف کہہ سکتے ہیں، ایک نیا جملہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اللہ یہاں پہ مبتدا ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یہ ہا جو ہے آپ کے اوپر، اس میں دیکھیں یہ پیش نظر آ رہی ہے اوپر، پیش کو دمہ بولتے ہیں نا، کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، یہ اللہ یہاں پہ لفظ جلالہ ہے، اور یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ اس میں ابھی دیکھیں لا ہے تو یہ حرف نفی ہے، آپ کو پتہ ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو نفی کے معنی اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یحب، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، با کے اوپر آپ دیکھیں پیش، احب یحب، یہ بھی باب افعال میں سے ہے۔ اس کا جو ثلاثی ہے وہ اصل میں حبابا، تو حبابا کو ہم دو بائیں ہیں نا، تو اس کو با کے اوپر ہم شد دے دیتے ہیں، بن جاتا حبا۔ لیکن جب اس کو باب فعال میں لے کے جاتے ہیں تو وہی حمزہ لگاتے ہیں، اور اصل میں ہوتا ہے احبابا، تو دو آخر میں وہ ہے نا با، تو یہ پھر اس کے اوپر شد آ جائے گی، احبا۔ اور مضارع اس کا کیا ہوگا؟ یحبو،
احبا یحبو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چاہنا. اللہ نہیں چاہتا. لا یحب وہ نہیں چاہتا. الفساد، ابھی دیکھیں یہاں پہ فساد دال کے اوپر زبر ہے. یہ دیکھیں زبر کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بہی ہے. مفعول بہی منصوب ہوتا ہے. منصوب کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی. تو اب یہ دیکھیں یہ لا یحب الفساد، تو یہ ایک جملہ بنا نا، اس کو جملہ فعلیہ بولیں گے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اس میں فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے، مفعول بہ بھی ہے. تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ خبر بن رہا ہے. خبر کس کی بن رہا ہے؟ اللہ کی. تو معنی کیا ہوا؟ اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ابھی اب دیکھیں اس کا اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو ملک میں فساد ڈالتا اور کھیتی اور مویشی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور دوسرا معنی اس کا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ والی بنتا ہے، حاکم بنتا ہے. یہ ہم نے تولا کا معنی کیا ہے. جب اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، جب وہ کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے، تو پھر وہ ملک میں فساد ڈالنے اور کھیتی اور مویشی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اس کے معنی ہیں. اس آیہ مبارکہ کے مفہوم پہ غور کیجیے. ہم اپنے معاشرے میں بہت بار ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں جو سامنے بڑے اچھے بنتے ہیں، گفتگو میں نرم، باتوں میں اخلاق، الفاظ میں مٹھاس ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اندر خیر بھرا ہوا ہے. مگر جب معاملہ خود غرضی، مفاد، طاقت یا فائدے کا آتا ہے تو ان کے اندر کا اصل باطن ظاہر ہونے لگتا ہے. وہی لوگ پھر فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں انسان کی اسی دو عملی کی تصویر دکھاتی ہے. اس کو نفاق کہا جاتا ہے. فائدہ، نام، اثر، رسائی، طاقت، یہ چیزیں جب دل میں داخل ہو کر ایمان کے اوپر غالب آ جائیں تو اچھا انسان بھی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ آیت دل سے پوچھنے کا مطالبہ کرتی ہے، کیا میں لوگوں کے سامنے اچھا اور اللہ کے سامنے کچھ اور ہوں؟ کیا میری باتیں اور میرا دل ایک ہیں، یا میں بھی دو رخا ہوں؟ کیا مسجد میں میرا بیہیویئر کچھ اور طرح کا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ایک صف میں کھڑے ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو اس وقت کچھ اور ہوتا ہوں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں، معاشرے میں داخل ہوتا ہوں، اپنے گھر آتا ہوں، تو اس وقت لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب میں اپنے آفس کی کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب میں اپنی دکان پہ جاتا ہوں، چیزیں بیچتا ہوں، تولتا ہوں، تو اس وقت میری ذہنی حالت اور میری حرکات و سکنات کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے ہیں. فساد صرف جنگیں نہیں ہیں، یعنی فساد سازشیں بھی ہیں، فساد جھوٹے تاثرات بھی ہیں، فساد لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پھیلانا بھی ہے، فساد کسی کی عزت کو کھوکھلا کرنا بھی ہے، فساد ریلیشنز کو کاٹنا بھی ہے، فساد یہ بھی ہے کہ میں نیکی کے نام پر اپنا نفس بڑا کروں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کی نظر میں اصل عظیم انسان وہ ہے جو زمین پر خیر کا سبب بنے، جو اصلاح کرے، جو دلوں کو جوڑے، جو زندگیوں میں روشنی پھیلائے، جو اللہ کے بندوں کی آسانی اور بہتری کا ذریعہ بنے. آج اس آیت کا پیغام ہم کیسے اپنی زندگی میں لائیں؟ جہاں بیٹھیں، جس مجلس میں جائیں، دل میں نیت رکھیں کہ ہم آسانی پھیلانے والے ہیں،
میں آسانی کے لیے آیا ہوں۔ کسی رشتے کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کردار ادا کریں۔ کسی مسلمان کو نیچا دکھانے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ اپنی طاقت، زبان، علم، اثر و رسوخ، سکلز، ان سب کو خیر کے لیے استعمال کریں۔ دل کی نیت کو ہمیشہ بار بار صاف کرتے رہیں۔ اللہ کے بندے زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی زمین کو نقصان پہنچایا، دلوں کو توڑا، حق کو مٹا کر اپنی خواہش کو اٹھایا، تو ہم اس آیت کے کردار کے اندر داخل ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر ہم نے لوگوں کے دل جوڑ دیے، خیر بڑھایا، روشنی پھیلائی، تو ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، فساد نہیں۔ آج خود سے عہد کریں، میں اپنے رب کے لیے زمین میں خیر پھیلاؤں گا، میرے الفاظ بھی رحمت بنے، میری موجودگی بھی خیر بنے، اور جب میں کسی جگہ سے اٹھ کر جاؤں تو پیچھے روشنی، امید اور بھلائی چھوڑ کر جاؤں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کی ہر آیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔